میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان آپ کے ساتھ۔ آج ہم ایک موضوع پہ بات کریں گے جو ہے ڈائبٹیز کے مریضوں کو اپنے پاؤں کا جو خیال رکھنا ہوتا ہے، یعنی شوگر میں پاؤں کا خیال۔ یہ ہے موضوع ہماری آج کی ویڈیو کا ہے۔ اس کی ریلیونس کیا ہے؟ اس طرح سے ہے کہ جو پاؤں ہے یہ انفارچونیٹلی کافی برے طریقے سے افیکٹ ہو سکتے ہیں شوگر میں، چونکہ جو ہماری باڈی ہے اس کو دو چیزیں ہیں جو دماغ سے اور دل سے آگے کنٹرول کرتی ہیں۔ جہاں تک نروز کا تعلق ہے، جو نرو فائبرز ہیں جو دماغ سے اسپائنل کارڈ سے چلتے ہیں، وہ پوری باڈی کو سپلائی کرتے ہیں، وہ بھی پاؤں تک پہنچتے ہیں، اور وہ پاؤں کی جو نروز کے فائبرز ہیں وہ دماغ سے دور ترین ہے۔ اس لیے جب نروز افیکٹ ہوتی ہیں ڈائبٹیز میں تو وہ سب سے پہلے دور ترین حصہ افیکٹ ہوتا ہے، تو اس لیے پاؤں کی اہمیت بن گئی۔ جو خون کی نالیاں ہیں وہ بھی دل سے جو رائز ہوتی ہیں، کچھ دل کو جاتی ہیں، کچھ دماغ کو جاتی ہیں، لنگز کو، پھپھڑوں کو، سب کو جاتی ہیں، لیکن جو ایسے پیٹ میں سے گزر کے، ٹانگوں میں سے گزر کے پاؤں تک جاتی ہیں وہ سب سے لمبی ہیں۔ جو لوگ نہری نظام کو جانتے ہیں یا جو اریگیشن سسٹم ہے، تو اس میں یہ بات بڑی لوگوں کو معلوم ہے کہ پانی کا جب پریشر کم ہو جائے یا جو نہری نظام میں تنگی آ جائے، بھل پڑ جائے، تو جو سب سے آخر والا حصہ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو خون کی نالیاں افیکٹ ہو جائیں تو بھی سب سے پہلے پاؤں افیکٹ ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاؤں ہمارے زمین کو ٹچ کرتے ہیں، اگرچہ موسٹلی تو ہم جوتے پہن کے رکھتے ہیں، لیکن کئی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے بھائی ہیں جن کو ننگے پاؤں کام کرنا پڑتا ہے، جو مزدور ہیں، جو کاشتکار ہیں، نہروں میں کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کانوں میں کام کرتے ہیں، ان کو کئیوں کو ننگے پاؤں کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ ایک دم باہر کی دنیا جہاں کے گندگی بھی ہو سکتی ہے، کنکر بھی ہو سکتے ہیں، مٹی بھی ہو سکتی ہے، اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو پاؤں کو لگتی ہیں۔ تو اس لیے جو شوگر کے مریض ہیں نا، پاؤں میں وہ 3 طرح کے مسائل میں مبتلا ہونے کا رسک ہوتا ہے، جو تینوں چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ پہلا تو ہے نروز کی وجہ سے۔ نروز جب افیکٹ ہوتی ہیں تو پاؤں میں آپ کی جو سینسیشن ہے، جو آپ کو محسوس کرنے کی اہلیت ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، کم ہو کے ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے اوپر ایک میں سیپریٹ ویڈیو بھی بناؤں گا جس کو بولتے ہیں ڈائبیٹک نیوروپیتھی۔ دوسری، خون کی نالیاں جب تنگ ہوتی ہیں تو خون کی نالیاں تنگ ہونے سے جو بلڈ سپلائی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو کئی دفعہ اس سے پاؤں تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں پہلے، اور کئی دفعہ مریض جب چلتا ہے، جب زور والا کام کرتا ہے، وزن اٹھاتا ہے، سیڑھیاں چڑھتا ہے یا ذرا تیز چلتا ہے، خاص طور پہ تیزی سے ہوا کے اگینسٹ چلتا ہے، تو اس میں خون کی نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے ٹانگوں میں ایک خاص طرح کی درد ہوتی ہے، ایک کھچاؤ سا آتا ہے جو کہ وہ بندے کو رکنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو یہ سمٹم بھی خون کی نالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، خون کی نالی تنگ ہونے کی وجہ سے۔ یہ ویسے اسی طرح کی کیفیت نروز کے افیکٹ ہونے سے بھی ہوتی ہے، جب اگر آپ کی اسپائنل کارڈ پہ نروز دب رہی ہوں یا خون کی نالیاں تنگ ہو، تو دونوں میں ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا جو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو زخم ہونے کا رسک ہوتا ہے، تو جو اگر ننگے پاؤں چلتے ہیں، تو چونکہ اگر آپ کے پاؤں کی سینسیشن صحیح ہے، تو آپ کو پتہ قدرت نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ہلکا سا بھی، ایک ریت کے دانے جتنا بھی کوئی دانہ ہمیں پاؤں پہ چبھے تو فوری ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز چبھ رہی ہے، تو ہم اس کو وہاں سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں یا اس کو صاف کر لیتے ہیں۔ لیکن شوگر کے مریضوں کی چونکہ سینسیشنز کم ہو چکی ہوتی ہیں، اس لیے ان میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں زخم بن جائے گا، پتہ نہیں چلا، زخم آگے بگڑ کے انفیکشن ہوگی، پھر آگے سے آگے بڑھتا گیا۔ تو یہ 3 عوامل ہیں: نروز کا سن ہونا، خون کی نالیوں کا تنگ ہونا، اور اس کی وجہ سے زخم ہونا۔ تو اس کی وجہ سے انفارچونیٹلی ایک کنڈیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈائبیٹک فٹ، یا اس سے پہلے کی سٹیج ڈائبیٹک فٹ السر۔
یا پھر اس سے کہ اب آگے والی سٹیج جس کو کہتے ہیں گینگرین. یہ ٹیکنیکلی تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں، لیکن پیشنٹ کے حوالے سے تینوں میں سے کچھ ہو جائے، ڈائبیٹک فوٹ السر ہو جائے یا گینگرین ہو جائے یا کوئی انفیکشن آ جائے، ساری چیزوں میں پیشنٹس کے لیے ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس کو فوری طور پہ توجہ میں لانا ہے. کچھ چیزیں میں بتاؤں گا، آپ خود کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لگے کہ اس کے اندر الجھن ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ملنا ہے. تو جو ڈائبیٹک فٹ السر ہے ایک یہ، اور ایک گینگرین، ان دونوں کے بارے میں بتانا چاہوں گا. گینگرین کیا ہوتی ہے کہ خون کی نالیاں اگر تنگ ہوں تو کام چلتا جاتا ہے. تھوڑی ٹانگوں میں کمزوری ہوگی، تھوڑی ٹانگیں ٹھنڈی ہوں گی، پاؤں ٹھنڈے ہوں گے، چلتے وقت تھوڑی سی پاؤں میں رکاوٹ آئے گی، آپ زیادہ لمبا چل نہیں پائیں گے، لیکن زندگی تھوڑی بہت چل رہی ہوتی ہے. لیکن کئی دفعہ اس میں خون کی نالی میں جہاں تنگی ہوتی ہے وہاں جو ایک دفعہ جو کھردرا پن آ جاتا ہے، وہاں وہ ایک دفعہ چھل سا جاتا ہے. ایتھروما کہتے ہیں. وہ ایتھروما جو ہوتا ہے وہ تھوڑا چھل سا جاتا ہے، اور چھلنے کی وجہ سے وہاں پہ کلوٹ بنتا ہے، اور وہ جو کلوٹ بنتا ہے وہ ایک دم سے خون کی نالی کو بند کر دیتا ہے. تو وہ انفارچونیٹلی کئی دفعہ اچھی بلی زندگی خوشحال چل رہی ہوتی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. جیسے ہارٹ اٹیک کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، فالج اٹیک کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ گینگرین کا اٹیک، جو خون کی نالی بند ہونے کا اٹیک، کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اس کی علامات کیا ہے؟ پاؤں میں جو افیکٹڈ حصہ، جو نالی بند ہوئی ہے اس والے حصے میں، وہ ممکن ہے ایک انگلی ہو، ممکن ہے پورا پنجہ ہو، پورا پاؤں ہو، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سی نالی بند ہوئی ہے. اس کے مطابق اس حصے میں سرخی سی آ جائے گی، درد ہوگی، درد کی دفعہ کافی شدید ہوگی، اور پھر اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا، کالا رنگ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر کئی دفعہ بالکل کوئلے کی طرح کالا ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ اتنا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے وہ جسم کا حصہ ہی نہیں ہے، وہ جسم کا حصہ اسی شکل کا لیکن وہ بالکل کالے رنگ کا ہو جاتا ہے باقی جسم کی نسبت. تو اس کو بولتے ہیں گینگرین. تو یہ گینگرین جب ہو جائے پھر انفارچونیٹلی بہت دفعہ پھر گینگرین کا یا تو خود وہ ٹائم کے ساتھ جھڑ جاتا پاؤں کا وہ حصہ جو، یا پھر ہمیں کاٹنا پڑتا ہے. کئی دفعہ گینگرین میں سے آگے سٹیج آ کے وہاں انفیکشن ہو جائے تو پھر نہ صرف اس پاؤں کے حصے کو جہاں گینگرین ہو گئی ہے اس کو کاٹنا ضروری ہو گیا، کیونکہ اس کا کوئی بچت کا طریقہ ہی کوئی نہیں، بلکہ باقی باڈی کو، زندگی کو، باقی آرگنز کو اور اس زہر باد کو باقی باڈی میں سے جانے سے روکنے کے لیے پاؤں کا حصہ وہ کاٹنا پڑتا ہے. یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے. یقیناً ہم سمجھتے ہیں یہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہے پیشنٹ کے بہاف پہ، اس کی فیملی کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، اور یقین مانیں ہمارے لیے بھی یہ آسان فیصلہ نہیں ہے. لیکن ہم اس لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہو تو آگے، جو کہ پیشنٹ نہیں دیکھ پاتے، ہم آگے دیکھ پاتے ہیں کہ اگر اس کو نہیں کاٹا گیا، اگر اس کو نہیں کاٹا گیا تو یہ زہر باد پورے جسم میں پھیل کے گردوں کو، جگر کو، دل کو، دماغ کو، لنگز کو ڈیمیج کر سکتا، اور زندگی کے لیے ایک ٹھیک ٹھاک خطرہ بن سکتا ہے. تو جب اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو کہ زندگی بچانی ہے یا پاؤں بچانا ہے، تو پھر یقیناً میرے خیال میں زندگی بچانا ہی پریفرڈ ہے. لیکن یہ سٹیج تب آتی ہے اگر بہت دیر تک مریض یا مریض کا جو معالج ہے اس چیز کو اوور لک کرتے آئے. تو اوور لک نہ کریں، آپ اس کی حفاظت کریں، پاؤں کا خیال رکھیں. پاؤں کا خیال رکھنے کا ہم یوں کہتے ہیں کہ شوگر کا مریض پاؤں کا اس طرح سے خیال رکھے جیسے کوئی ہر انسان اپنے چہرے کا خیال رکھتا ہے. یعنی آپ اپنے چہرے کو صاف رکھتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چہرے کے اوپر کوئی زخم ہو تو آپ نے اس کی پرواہ نہ کی ہو، اس کو اپنے ٹیوب نہ لگائی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چہرے کے اوپر مٹی پڑی ہو یا کوئی گندگی پڑی ہو تو آپ نے صاف نہ کیا. اس طریقے سے اپنے پاؤں کو صاف رکھیں. جو لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جو لوگ ننگے پاؤں جن کا مجبوری ہے کام کرنا، وہ روزانہ کام کے بعد اپنے پاؤں کو پوری طرح سے انسپیکٹ کریں. ایک پاؤں کھول کے، ایسے انگلی کھول کے دیکھیں کوئی زخم تو نہیں ہے، کوئی چیز جمع تو نہیں ہو رہی. نیچے سے دیکھیں، ایسے پاؤں ٹرن کر کے خود سے دیکھیں. اگر ایسے نہیں دیکھا جاتا تو کوئی شیشہ نیچے رکھیں، اسپیشل مرر بھی بنے ہوتے ہیں لیکن عام کا گھر کا مرر رکھ کے دیکھیں.
ہمارے ہاں بہت ہم لکی ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھا ایک فیملی سپورٹ سسٹم ہے. گھر کا کوئی اور فرد دیکھے, دونوں پاؤں نیچے سے دیکھیں. خاص طور پہ تھوڑی سی بھی پاؤں کے نیچے آپ کو کوئی درد یا کوئی جلن محسوس ہوتی ہے تو پاؤں کا ایک تھورو ایگزامینیشن کریں. چھوٹا سا بھی زخم ہے تو اس کو اگنور مت کریں. یقیناً اگر چھوٹا سا زخم ہے تو اس کے لیے صرف کوئی اینٹی سیپٹک کریم لگانا, اس کو صفائی کر کے پٹی کرنا ہی کافی ہوگا. لیکن اگر وہ زخم آپ کو ذرا زیادہ لگ رہا ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے. تو اگر تو چھوٹا سا زخم ہے تو عام زخموں کی طرح ڈاکٹر بھی آپ کو پٹی کرا دیں گے یا ایک دوائی دے دیں گے, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کئی دفعہ یہ زخم گہرا ہو جاتا ہے, اور گہرا ہونے کے ساتھ جو ٹیشوز ہیں, جو اس سے کے اندر مسلز ہیں, جو اور ہمارے اسٹرکچر ہیں, ٹینڈن اس کو بولتے ہیں, لیگامنٹس بولتے ہیں, فیشیا بولتے ہیں, اور پھر آگے بون ہے. اگر یہ انفیکشن ڈیپ تک چلی جائے تو وہ ایکس رے کرا کے پتہ چلتا ہے, تو پھر یا ڈوپلر ایگزامینیشن کر کے پتہ چلتا ہے. تو ایسے میں پھر اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے. جو انفیکشن کی وجہ سے بون کا ایسا ڈیڈ ہو جائے, وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اینٹی بایوٹک کئی دفعہ مہینوں اینٹی بایوٹک دینے کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہوتا. پھر اس کو سرجری کر کے اس حصے کو, جو انفیکٹڈ حصہ, اس کو نکالنا پڑتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ اس کو بر وقت ہم اس کی تشخیص کر دیں. تو آپ جب بھی کبھی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ڈاکٹر جیسے آپ کی یہ نبض چیک کرتے ہیں تو آپ کے پاؤں کی نبض بھی چیک کرتے ہیں. اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کے پاؤں کی نبض نہیں چیک کرتا, آپ اگر ڈائبیٹک ہے تو آپ پلیز اپنی ریکویسٹ کریں کہ ڈاکٹر صاحب میری پاؤں کی نبض بھی چیک کریں. آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں, پاؤں کی نبض بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے جیسے یہ نبض ہے. دونوں نبضیں پاؤں کی جو نیچے ہے گٹے کے پیچھے, وہ خوب چلنی چاہیے. وہ عام طور پہ بلکہ ہاتھ کی نبض سے بھی زیادہ محسوس ہوتی ہیں. تو اگر وہ کمزور ہو جائیں تو اس کا مطلب خون کی نالیاں تنگ ہیں. اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے کئی ٹیسٹ بھی ہیں. مثلا ایک ٹیسٹ ہے جو بلڈ پریشر لینے کا ایک اسپیشل طریقہ ہے, ABI کہتے ہیں اس کو, اینکل بریکیل انڈیکس. وہ ٹیسٹ کر کے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کی نالیاں تنگ ہیں. ایک ٹیسٹ ہے ڈوپلر, جہاں سے بھی یہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے. یہ الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ سارے ایک اسپیشل دوبارہ وہ پروب لگا کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں, تو وہ بھی کرایا جا سکتا ہے. ڈوپلر ٹیسٹ کرا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ نالیاں تنگ ہیں کہ نہیں تنگ ہیں. سو اگر پاؤں کی نالیاں تنگ ہیں تو پھر خاص طور پہ آپ کو ان ساری پرہیزوں کا کرنا ہے. بنیادی اصول تو پریونشن ہے. پاؤں میں جتنی بھی میں نے کمپلیکیشن بتائیں, پاؤں کا سون ہونا, پاؤں میں زخم ہو جانا, پاؤں میں گینگرین ہونا, یہ ساری چیزیں پریونٹیبل ہیں. پاؤں کا خیال کرنا ہے ایسے جیسے اپنے چہرے کا کرتے ہیں, صاف رکھنا ہے. اور میرے خیال میں دن میں ایک مرتبہ اس کو لیوک وارم, یہ نیم گرم پانی سے, یہ عام پانی سے بھی دھو کے تو اس کو ڈرائی کر لیں. میرے خیال میں رات کو سوتے وقت, نماز کے وقت اگر آپ کرتے بھی ہیں تو, لیکن میرے خیال میں نماز کے وقت آپ کا چونکہ گیلے پاؤں سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو کئی دفعہ موئسچر اندر رہ جاتا ہے, تو اس کے اندر کئی دفعہ فنگس گرو کر جاتی ہے. تو دن میں ایک دفعہ آپ پاؤں دھونے کے بعد سافٹ ٹیشو کے ساتھ یا ایون سافٹ کلوتھ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے ایسے کہ ڈرائی کر لیں, تاکہ ایک دن کا معاملہ طے ہو جائے, وہ انفیکشن یا جو بھی موئسچر ہے یا فنگس ہے وہ آگے نہ چلے. اور شوگر کا کنٹرول بہترین کریں. واک کرنا پاؤں کے لیے بہترین پریونشن ہے. اگر آپ واک کرتے ہیں تو خون کی نالیاں کھلتی ہیں, خاص طور پہ پاؤں کی نالیاں کھلتی ہیں, تو پاؤں کی کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے. اور شوگر کا کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. اگر آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا ضروری ہے. اگر آپ سموک کرتے ہیں تو اس کا بند کرنا بھی ضروری ہے. تمام چیزیں ڈائبٹیز کے کنٹرول کے علاوہ کرنی ضروری ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خون کی نالیاں بچی رہیں, جو یقیناً آپ چاہتے ہیں, یقیناً ہم بھی چاہتے ہیں آپ کے بہاف پہ, کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے کہ آپ کی زندگی خوشگوار رہے, کمپلیکیشن کے بغیر رہے. تو ہم ایک جوائنٹ پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں, ہم مشورہ دیتے ہیں, آپ فالو کرتے ہیں. تو پلیز اس کو فالو کیجئے اور امید رکھیے ایک بہت اچھی پروڈکٹیو زندگی کی, اور پیریوڈکلی چیک کرتے رہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, یوزفل ہوگی. اس پہ عمل کریں. کوئی کوشچن ہے تو نیچے کومنٹس میں لکھیں, میں کوشش کروں گا اس کو جواب دوں گا. اپنا خیال رکھیے, اپنی شوگر کا کنٹرول کیجئے اور اپنے پاؤں کا خیال کیجئے. پروفیسر عزیز الرحمان, میڈ اسٹینڈ,
اپنی بیماری کو سمجھیے۔